آپ کا جو ٹاپک ہے پہلا زکوٰۃ. زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے. زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ زکوٰۃ کے مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے. اب کوسچن یہ ہے کہ نصاب کسے کہتے ہیں اور مصارف کسے کہتے ہیں. نصاب وہ چیز ہے جس پر جو ہے وہ زکوٰۃ عائد کرنا، زکوٰۃ جو ہے وہ جس پر دینا لازم قرار دیا گیا ہے. نصاب زکوٰۃ جیسے کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا چاندی اور سونے کا نصاب ہے، جس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. جانوروں پر زکوٰۃ کا ابتدائی نصاب 5 اونٹ، 30 گائیں بھینسیں اور 40 بکریاں ہیں، جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. اب زکوٰۃ ایک فرضی ہے، عبادت ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے. زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی. اس کی اہمیت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 103، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی طرح سے عشر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 141، اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. اب بات یہ ہے کہ عشر کیا ہے. عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے. دین اسلام میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے. اب یہ ہے کہ کون سی زمین پر کس قدر عشر جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے. جو زمین بارش یا چشموں سے سراب ہو، اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ ہے. اور جو زمین کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سراب کیا جائے، اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ دیا جائے گا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکاری ٹیکس ادا کرنے کے بعد ہم عشر ادا نہیں کر سکتے. عشر کی حیثیت الگ ہے اور سرکاری ٹیکس کی الگ ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا ٹاپک عشر اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ معروضی کی جائے گی.